السلام علیکم بچوں، آپ سب کو ویلکم ہے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر اور آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر 18 پڑھنے جا رہے ہیں۔ نام ہے باتیں دانائی کی۔ بھئی دانائی کا مطلب ہوتا ہے عقل مندی، سمجھداری۔ اور پتہ ہے اس میں سب سے مزے کی بات کیا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑے بزرگ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی 4 کہانیاں ہیں، اور کہانیاں بھی کیسی؟ ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو کیا سب تیار ہیں؟ چلیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں پہلی 2 کہانیوں سے۔ ایک کہانی ہمیں سکھائے گی کہ محنت کرنا کتنا ضروری ہے، اور دوسری بتائے گی کہ ہمیں اللہ کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان میں کیا خزانہ چھپا ہے۔ حاتم طائی عرب کا مشہور سخی انسان تھا۔ ایک دن اس نے 40 اونٹ ذبح کیے اور ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے وہ جنگل کی طرف نکلا تو دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ حاتم طائی نے اس سے بڑے دل سے کہا، ارے بھائی، آج حاتم کے دسترخوان پر بہت بڑا جشن ہے، تم بھی چلو اور مہمان بنو۔ لکڑہارے نے اپنا سر فخر سے بلند کیا اور بڑے اعتماد سے جواب دیا، جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ دیکھا آپ نے؟ ارے واہ، لکڑہارے نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے نا۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے بچوں کہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کچھ کماتے ہیں نا، تو اس میں جو عزت ہوتی ہے، جو سکون ملتا ہے، وہ کسی کے دیے ہوئے تحفے یا پیسے میں بالکل نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا تو بھائی سب سے بڑی بات ہے۔ تو اب ذرا یہاں رکیے اور مجھے جلدی سے بتائیے، حاتم طائی نے لکڑہارے سے کیا کہا تھا؟ سوچیں، ذرا یاد کریں۔ جی بالکل ٹھیک، اس نے لکڑہارے کو اپنے دسترخوان پر کھانے کی دعوت دی تھی۔ بہت خوب۔ چلیں جی، اب سنتے ہیں دوسری کہانی، جو ہے شکر گزاری کے بارے میں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے شیراز سے بغداد پیدل جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میرا جوتا ٹوٹ گیا اور نئے جوتے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں ننگے پاؤں چلنے لگا تو پاؤں زخمی ہو گئے۔ میں تھک کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اللہ سے شکوہ کرنے لگا، اے اللہ، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو نہ یوں پیدل چلتا، نہ جوتا ٹوٹتا اور نہ یہ تکلیف ہوتی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ زمین پر خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے دل پر چوٹ لگی اور میں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دل کی گہرائی سے اس کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کتنا پیارا سبق ملا ہے نا، کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر گلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے سوچیں، اگر آپ کا کوئی کھلونا ٹوٹ جائے تو آپ اداس ہونے کے بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کے لیے کتنے سارے دوسرے کھلونے موجود ہیں، ہے نا؟ ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات تو بتائیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ پیاری پیاری کہانیاں لکھنے والے شیخ سعدی کون تھے؟ وہ ایران کے ایک شہر شیراز کے رہنے والے تھے اور ایک بہت بڑے عالم اور مصنف تھے۔ انہوں نے 2 بہت ہی مشہور کتابیں لکھی ہیں جن کا نام ہے گلستان اور بوستان۔ یہ آج بھی ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ چلیں جی، اب ہم اپنی اگلی 2 کہانیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہانیاں بھی بہت دلچسپ ہیں۔ ایک کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ علم بڑا ہے یا دولت، اور دوسری کہانی ہمیں بتائے گی کہ اصل طاقتور کون ہوتا ہے۔ مصر میں 2 بھائی رہتے تھے، ایک کو علم کا شوق تھا اور دوسرے کو دولت جمع کرنے کا۔ علم کا شوقین تو بہت بڑا عالم بن گیا اور دولت کا شوقین بادشاہ کا خزانچی۔ ایک دن دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت سے کہا، دیکھو، میں تو خزانوں کا مالک بن گیا اور تم غریب کے غریب ہی رہے۔ عالم بھائی نے مسکرا کر بڑے سکون سے جواب دیا، بھائی جان، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث یعنی علم عطا کیا ہے، جبکہ آپ قارون کی میراث یعنی دولت پر فخر کر رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا زبردست جواب تھا۔
عالم بھائی نے کتنی آسانی سے سمجھا دیا کہ علم تو وہ خزانہ ہے جو اللہ کے نبی اپنے بعد آنے والوں کے لیے چھوڑ کر گئے، جبکہ دولت وہ قارون کی میراث ہے جو ایک بہت لالچی آدمی تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہی کہ علم دولت سے کہیں زیادہ قیمتی اور اونچا ہے۔ اور اب آتی ہے ہماری چوتھی اور آخری کہانی۔ ایک بزرگ نے ایک پہلوان کو دیکھا جو غصے سے بالکل لال پیلا ہو رہا تھا اور کسی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، اس پہلوان کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ کسی نے اسے ایک ناگوار بات کہہ دی ہے۔ بزرگ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے فرمایا، یہ کم بخت 2-4 من کا وزن تو اٹھا لیتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی سچائی ہے۔ بزرگ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اصل پہلوان وہ نہیں جو بہت بھاری وزن اٹھا لے، ارے نہیں، اصل طاقتور تو وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے، اسے پی جائے اور دوسروں کی باتیں صبر سے سن لے۔ اصل طاقت تو برداشت کرنے کا نام ہے۔ تو ایک بار پھر سے رکیں اور بتائیں، اس بزرگ نے غصے والے پہلوان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یاد آیا کچھ؟ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وزن تو بہت اٹھا لیتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ شاباش! تو بچوں، ان چاروں زبردست کہانیوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس پورے سبق سے ہمیں کون سی قیمتی باتیں پتہ چلیں۔ تو ہم نے یہ 4 سنہری باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی، جو محنت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ دوسری، ہمیں ہر حال میں، خوشی میں بھی اور مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری، علم دولت سے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ اور چوتھی بات، اصل طاقت جسم کی نہیں بلکہ صبر اور برداشت کی ہوتی ہے۔ زبردست بچوں! تو کہانیاں تو ہم نے سن لی، اب دیکھتے ہیں کہ کس نے سب سے زیادہ دھیان سے سنا ہے۔ اب ہوگا ایک چھوٹا سا سوال جواب کا مقابلہ۔ سب تیار ہیں؟ چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، حاتم تائی نے لکڑہارے کو کیا پیشکش کی تھی؟ اور اس کا جواب ہے، کیا آپ کو یاد ہے؟ بالکل صحیح، حاتم نے لکڑہارے کو اپنے دسترخوان پر مہمان بننے کی دعوت دی تھی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2، شیخ سعدی اپنے سفر میں اللہ تعالیٰ سے کیا گلہ کر رہے تھے؟ جواب ہے، کیونکہ ان کا جوتا ٹوٹ گیا تھا اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس لیے پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ اور ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ حقیقی پہلوان کون ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں بزرگ کی بات سے ملتا ہے کہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے اور صبر سے کام لے۔ بہت اچھے بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے ان کہانیوں کو نہ صرف غور سے سنا بلکہ اچھے سے سمجھا بھی ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کے وہ سنہری اصول ہیں جو ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے۔ اور ہاں، ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی مزے کے اسباق لاتے رہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔